پھر قیادت ٹوٹ پڑی تھی اور وہ گردن اور گروہ فرار ہونا شروع ہوئے، تو مولانا ابو کلام آزاد دہلی کی جامع مسجد میں مسلمانوں نے کو پکارتے ہیں، للکارتے ہیں اور حوصلہ دلاتے ہیں، اور اس طرح سے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے اکھڑے سے واپس بن جاتے ہیں۔ تو آئیے تشریف لاتے ہیں مولانا ابو کلام آزاد، پیش کرتے ہیں مسلمانوں نے ان کی تاریخی اہم ولولہ انگیز خطاب۔ اس کا نظام کیا ہوگا؟ ہمارے اسلام ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور ایک ایسا وقت دیا کرتا ہے جب پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی جگہ جانا ایسی جگہ جانا لے کر بچتے ہیں۔ اگر تم بنگال میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صبح پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صبح سرحد اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صبح سندھ میں بھی جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے۔ اور جب یہ قومیں خود کو مستقل قرار دینے لگی تو غور کرو، کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پاکستان میں دل دلا مہمان کی طرح نازک اور دل ستانا نہ رہ جائے گی؟ دیکھو اور غور کرو، ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن مذہبی مخالف نہیں، اور تم اس صورت حال سے نمٹ سکتے ہو، مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت بھی قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اور شروع سے ہی بنیادی طور پر سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا وہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف تھا، جو چند سرکاری ملازمین کا فیل اور چند خود غرض و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاسی فریب کاری کا شکار بن کر مسلمان امت کو اور سیاسی حق سے محروم اور ان کے ذہن کو محفوظ کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان گروہوں کو اس نظر سے دیکھا کرتی ہے جیسے کہ ایک شوہر اپنے حرم کی بیوی کو دیکھا کرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں 1948 میں لکھنؤ کے ایک اجتماع سے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان بربادیوں میں جو 1947 کے بعد ہوتی رہی بدقسمتی سے ہر فرقہ پرست جماعت کے لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جس کے دامن کو خون کا دھبا نہ لگا ہو۔ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں۔ میرے عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی خون چکا لاش پر ایک ریشمی لحاظ ڈال دو گے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ لاش نہیں ہے؟ اللہ علیم ہے کہ مجھے سورج اور چاند کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطل کے خسران پر ایمان ہے۔ کوئی سچی بات کسی طرح نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس کا استقبال نہیں کریں گے، سچ سچ ہے اگرچہ تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست نہ ہو۔ سچائی کی بادان حقیقت پر میرا اعتماد ہے، اور اعلان حق اور امر بالمعروف و فرض شرعی خوف ظنون و وجود شبہات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو چراغ کی روشنی جتنی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا ضعف ہے، ان کی خاطر چراغ گل نہیں کیے جا سکتے۔ میں مسلمان ہوں اور وہ میرے یقین کے لیے بس کرتا ہے کہ میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتایا ہے آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انسان یا انسان کی گڑی ہوئی بیڑے کریگی یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشنما نام کیوں نہ رکھ لیے جائے، لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔
چنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں میں یہ فرق قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود یہ نہ آئی ہو. اگرچہ آج ہندوستان میں ایک خالص مسلم حکومت قائم ہو جائے مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکموں کی بیوروکریسی ہو تو اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ اس کو ظالم کروں اور تبدیلی کا مطالبہ کروں. میرے بھائیوں، آپ کے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے جو میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اس سرزمین ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاط تھی. ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لائے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیرے سے مالا مال تھی. ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے. ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیغام پہنچا دیا. تاریخ کی پوری کیا ہو سکتی ہے اس واقعے پر گزر چکی ہے اور اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے. اس میں بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس ہندوستان کے 11 صوبوں میں 4 صوبے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ مسلم اکثریت کے 5 صوبے ہو جائیں گے. اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تفریق کی بنا پر ہی اکثریت اور اقلیت کا تصور کرتے رہے تو بھی اس نقشے میں مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی. وہ اگر 6 صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 5 صوبوں میں ہماری اکثریت کی جگہ حاصل ہے. ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترد کرے. میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہے. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. بھائی کے مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. 23 مارچ 1942 کو باب بیرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عجیب اجتماع سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آ گیا جبکہ میں نے جمعیت العلماء کی صدارت کی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے عزم و رجحان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وقت کے تقاضوں سے بعض باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی ٹھوس عقیدے اور حقیقت پر وہ نہیں بدلتے. میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے. اگر 20 لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور ضرورت سے نہیں دیکھتا بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے. یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کی دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں بچا سکتی. ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علیحدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بزدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی اور اقتصادی تمدنی فیصلوں میں برابر کے حقدار اور حصے دار ہے. بس میری جگہ کمزوری اور سرگرمی کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فنا ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہ 10 کروڑ راشد کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا.